गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज सैटरडे है। मुल्क की पॉलिटिक्स जो है इंतहाई दबंग किस्म की जा रही है। माशी हालात भी बड़े ख़राब हैं। ये सूरत हाल तो बच्चे बच्चे को मालूम है। पाकिस्तान का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी जो है पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। हम तो बेसिकली प्रोफेशनल लॉयर हैं और हमारी जो जिम्मेदारी है वो लिटिगेशन और कोर्ट के मामलात। लेकिन एक चीज़ का मुझे इंतहाई अफसोस है और ये अफसोस शायद हमारे बहुत से भाइयों को भी होगा कि हमारे जो लॉयर्स हैं, इनकी जो डिग्निटी है, इनकी जो इज़्ज़त है, इनका जो रौब और दबदबा है, इनकी जो इज़्ज़त है, वो खाक में मिलाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐवानों से ये लड़ाई जो है वो लॉयर्स कम्युनिटी में भी फैल गई और जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जो लेटेस्ट सबके पास न्यूज़ है कि उन्होंने 7 अरकान को सस्पेंड कर दिया, उनको ओहदे से हटा दिया। इसी तरह कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को और दीगर लोगों को, ये 2 ग्रुपों की लड़ाई है। ये नहीं होना चाहिए था। हमें पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो जो जिनका काम है पॉलिटिशियंस का, उनको लड़ने देना चाहिए कि वो अपने मामलात को पार्लियामेंट में या जहाँ भी हो सकते हैं हल उनको करें। अब ये लड़ाई हमारी, हम जो है देखें, वकील जो है उसकी इतनी बड़ी इज़्ज़त उसको अल्लाह ताला ने दी है कि आप देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर एक आम किस्म का आदमी जो प्यून होता है सबसे नीचे गवर्नमेंट के ऑफिस में, वो सब के सब वकील के पास आते हैं। चाहे उसमें देखें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, लोअर जुडिशरी का कोई जज हो, उसको ज़रूरत पड़ती है वकील की। और वकील को जो इज्जत दी गई है, डिग्निटी मिली है, वो ऊपर वाले की तरफ से मिली है। ये देखें, हमने आज क्या कर दिया, अपने आप को सियासी पार्टियों का आलाकार बना दिया। हमें सियासी पार्टियां हमारे पास आती हैं अपने मसाइल को लेकर, हमें उनका एजेंट या उनका आलाकार नहीं बनना चाहिए। हम वकील हैं, हमारा जो काम है बेसिकली प्रोफेशन है। हमने कोर्ट के अंदर हर सियासी जमात की लड़ाई लड़नी है। उस कोर्ट के अंदर जो आपको प्रोफेशनल फीस दी जाती है उसके साथ आप उसकी जंग व जदल होती है आपकी। आप मतलब एक पर्सनल किसी भी तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उनकी जब साइड लेंगे, पॉलिटिसाइज हो जाएंगे आप, तो फिर बार का ही असर होगा। आप देखें बार जो है इस वक्त 2 जो है उसमें डिवाइड है धड़ों में, और ये कितनी गलत बात है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक तमाशा बना हुआ है। कल भी खबरें चल रही थी, परसों भी चल रही थी, डेली खबरें आती हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने ये कर दिया, हाई कोर्ट ने ये कर दिया, फलाने ग्रुप ने ये कर दिया, खजांची ने ये कर दिया। ये कितनी गलत बात है कि हमारे पास लोग अपने मसले मसाइल लेकर आते हैं। आज हम खुद मसाइल का शिकार हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा, हमें अपने फैसलों पे रिव्यू करना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये सियासी जमातों की मफादात की लड़ाई है। इस मफादात की जंग में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। और देखो मेरे भाइयों, 2007 में जो हुआ उससे किन किन ने फ़ायदा उठाया आप सबके सामने। हमें पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंट नहीं बनना। हम लॉयर हैं, हमारी डिग्निटी है, हमारा इज्जत है, हमारा वकार है। हमें किसी का कारिंदा नहीं बनना। लोग हमारे पास आते हैं अपने मसले मसाइल लेकर, हम उनके मसाइल का हिस्सा नहीं बन सकते। हमारी जो स्ट्रगल है वो पेन की जद्दोजहद है, कलम की जद्दोजहद है। हमारी जद्दोजहद होनी चाहिए अपने क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट की फाइटिंग के लिए सिर्फ कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर हमें नहीं लड़ना चाहिए। पॉलिटिशियन है वो अपने मफादात लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं और आपको इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू की तरह चले जाते हैं। तो खुदारा आप लोग
رحم کریں ہماری کمیونٹی پہ. اور آپ جو جس طرح کے جو لوگ کر رہے ہیں سارے، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک مخصوص شخص کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ آپس میں جو دڑے بندی ہے اس کو ختم کیا جائے اور آپ صرف اور صرف وکیل بنیں، لائر بنیں. آپ کا کام بنتا ہے آپ کمانڈ کریں. پریزیڈنٹ بھی آپ کا کلائنٹ ہے، پرائم منسٹر بھی آپ کا کلائنٹ ہے، سینیٹر بھی آپ کا کلائنٹ ہے، چیئرمین سینیٹ بھی آپ کا کلائنٹ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی آپ کا کلائنٹ ہے، اور دیگر جج صاحبان بھی، یہ سارے آپ کے کلائنٹ ہیں. آپ اپنے کلائنٹس کے مسائل کو اس میں اپنی ذاتی عناد مت ڈالیں. ان کو ان کی کورٹ کی چار دیواری میں ہی مخصوص کریں. ان کو ان کے اپنی پولیٹکس میں، اپنی سیاست کو، اپنی پولیٹکس کو بار میں انوالو نہ کریں پلیز. آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے حالات جو ہے، ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، ملک کے حالات کیا ہے، پاکستان جو ہے کس سچویشن سے گزر رہا ہے. ہمیں اپنے مسائل ان کو سمجھانا چاہیے. آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا چیئرمین ہو. بڑی بڑی پارٹیوں کا چیئرمین بھی آپ کے کلائنٹ ہے. آپ کو تو فخر ہونا چاہیے. لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، نہ کہ آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان کے اہلاکار بنیں، آپ کو وہ استعمال کریں، آپ کو وہ سڑکوں پر لے کر آئیں، آپ کو وہ روڈوں پر لے کر آئیں. آپ کا کام ہی نہیں بنتا. آپ کو جو آپ کو عزت خدا نے دی ہے وہ کیسے آپ سے لے سکتے ہیں. وہ آپ نے، مجھے یاد آ گیا ایک ڈائلیکٹ تھا نانا پاٹیکر کا، کہ اونچی دکان پھیکا پکوان، کھدر کی لنگوٹی چاندنی کا پیک دان، 100 میں 80 بے ایمان. ایک مچھر سالہ آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے. تو بھائی آپ جو سچویشن میں آپس میں لڑ رہے ہیں اس کو ختم کریں. سپریم کورٹ بار میں اگر کوئی لڑائی ہے تو اس کو فوری طور پہ ختم کریں. پاکستان بار کونسل میں اگر کوئی لڑائی ہے تو اس کو اپنے تک محدود رکھیں. چار دیواری جو اس کا تحفظ کریں. بھائی یہ آپ کی لڑائیاں جو ہے لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. ہم تماشا بن کر رہ گئے ہیں. جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ لائر جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. فلاں نے فلاں کو ٹرمینیٹ کر دیا، فلاں نے فلاں کو سسپینڈ کر دیا. کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ کس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہم؟ میں دونوں گروپوں سے، جو یہ ہمارے گروپ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ لوگ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں اور یہ پولیٹیکل ایجنٹ بننے کے بجائے آپ لائر بنیں. آپ کو سب سے زیادہ رتبہ جو ہے اوپر والے نے دیا ہے کہ اللہ کے ناموں میں شامل ہے الوکیل. ایک صاحب نے سوال کیا تھا، ایک شعر سنایا ہمیں، ابھی کل کی بات ہے. یہ جو آپ نیا سینیریو اس کے مطابق جو ہے جس گیدرنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں ایک شعر سنایا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. بھائی یہ آپ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ تو پھر ہم نے اس کو جواب دیا. ہمیں یاد تھا جب نئے آئے تھے اس فیلڈ میں، تو ہمیں یاد تھا. تو ہم نے اس کو کہا میرے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ تو ہمارے مخالفین نے ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے. اس میں شعر کچھ اس طرح تھا جس کا جواب ہم نے دیا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو میں نے اس کا رپلائی دیا، میں نے کہا شیطان کی اولاد کو شاید نہیں علم، شیطان کی اولاد کو شاید نہیں علم کہ اللہ کے ناموں میں شامل ہے الوکیل. تو ہمارا رتبہ تو بہت بڑا ہے. ہمارا پروفیشن جو ہے وہ ڈگنیٹی والا پروفیشن ہے. ہماری طرف آپ یقین جانیے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرتا. پولیس ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ FIA ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب ہمارے کلائنٹ ہیں. یہ پورا پاکستان آپ کا کلائنٹ ہے. اس پاکستان میں رہنے والے آپ کے کلائنٹ ہیں. اگر آپ ہی ان کے لیے فیسیلیٹیٹر بن جائیں گے تو پھر بتائیں اس معاشرے کا کیا ہوگا. تو خدا را اپنی لڑائی کو ختم کریں اور اپنے مسائل کو آپس میں بیٹھ کے حل کریں اور کسی سیاسی پارٹیوں کے ایجنڈے پہ مت چلیں. میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی یہ تحریک کا جو نعرہ لگا رہے ہیں، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی تحریک نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی تحریک کا حصہ بنیں گے. جو لوگ بننا چاہ رہے ہیں وہ اپنے طور پہ لڑیں. 2007 میں ایک صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ پکڑ لی تھی، اب 2023 میں ایک صاحب ڈرائیونگ سیٹ پکڑنا چاہ رہے ہیں. تو بھیا ہمیں جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال مت کریں.
ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں، نہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیروکار ہیں. یہ سب ہمارے کلائنٹ ہیں، کسی نہ کسی کلائنٹ ہیں، کسی وکیل کے کلائنٹ ہیں. تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے آپ کو کسی کا ایجنٹ مت بنائیں. میں بڑے سے بڑے لائر اور چھوٹے سے چھوٹے وکیل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ سب آپ کے کلائنٹ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. پاکستان میں رہنے والا ہر شخص آپ کا کلائنٹ ہے، چاہے وہ صدر مملکت کی سیٹ پر ہو، چاہے وہ ایک پیون کی سیٹ پر ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب آپ کے کلائنٹ ہیں. آپ کو اپنے کلائنٹ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو اپنی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے. آپ کو اپنے پروفیشن کا خیال کرنا ہے، اپنے پروفیشن کو دیکھنا ہے، اپنی ڈگنیٹی کو دیکھنا ہے، اپنی پریسٹیج کو دیکھنا ہے. آپ پولیٹیشین کے اہلوکار مت بنے ان کے چمچے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے گا، نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.